خراسان کا ایک بادشاہ تھا، اور وہ ظاہری طور پر کوئی نیک آدمی نہیں تھا، مگر جابر اور ظالم اتنا تھا کہ اس کے سامنے کوئی بات ہی نہیں کر سکتا تھا۔ وزیر مشیر سارے اس سے کانپتے تھے، تھراتے تھے، ڈرتے تھے۔ زندگی میں تو اس سے بات کوئی نہیں کر سکا۔ ظاہری طور پر کہتے نہ کبھی آپ نے اس کو نماز پڑھتے دیکھا، نہ ہی کوئی اس طرح کا روزہ دار تھا، نہ ہی کوئی اتنا کوئی متقی اور پارسا تھا۔ اور کہتے مرنے کے بعد خواب میں دیکھا تو جنت میں ٹہل رہا ہے۔ اب وزیر کو زندگی میں تو پوچھنے کی ہمت نہ ہو سکی اس کے رعب اور دبدبے سے۔ اس کو پتا ہے خواب میں اب یہ آ کر مجھے دبا نہیں سکتا، معذور نہیں کر سکتا، اور کوئی مجھے تکلیف نہیں دے سکتا۔ اس نے خواب میں پوچھا ما فعل اللہ بک، اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو کوئی اتنا نیک پرہیزگار آدمی تھا نہیں، نمازی آدمی تھا نہیں، تو اتنا یہ تیرے ساتھ جنت کا معاملہ کیا ہوگا؟ اس نے کہا تجھے یاد ہوگا میرے دور حکومت میں نے ایک دفعہ تجھے کہا تھا کہ میری فوج کو جمع کرو، سارے دستوں کو جمع کرو، میں ان کا معائنہ کرنا چاہتا ہوں۔ کہا مجھے یاد ہے۔ کہا اس میدان میں تم نے جمع کیا تھا، میں پہاڑی پر چڑھا تھا۔ کہا مجھے بھی یہ یاد ہے، پہاڑی پر چڑھنے کی وجہ سے جنت کیسے مل گئی؟ اگر پہاڑیوں پر چڑھنے کی وجہ سے جنت مل جائے تو کیٹو اور ماؤنٹ ایوریسٹ، کوہ پیما جتنے وہ سارے اپنے آپ کو جنت ہی کہیں گے۔ کہتے اگلی بات بھی سن، پھر میں نے کہا تھا جب لشکر تو نے جمع کیا، تو نے تعارف کرایا یہ مقدمۃ الجیش ہے، یہ میمنہ ہے، یہ میسرا ہے، یہ قلب ہے، یہ فلاں لشکر فلاں لشکر، گھوڑ سوار تھے، نیزہ باز تھے، شمشیر زن تھے، تیر انداز تھے۔ تو کہا یہ سب ہوا؟ انہوں نے کہا تجھے یاد کرتا ہے کہ میں اس لشکر کو دیکھ کے ہنسا تھا؟ کہا مجھے یہ بھی یاد ہے۔ کہا اگلے ہی لمحے میں رو پڑا تھا، میرے آنسو میرے رخساروں پر بہہ گئے۔ کہا مجھے وہ رونا بھی یاد ہے۔ اور پھر میں نے کہا تھا لشکر کو واپس چھاؤنی میں بھیج دو، آپ نے بھیج دیا تھا۔ انہوں نے کہا یہ ساری باتیں مجھے یاد ہیں، بھائی ہنسنے اور رونے سے جنت کا کیا تعلق ہے؟ اس نے کہا ہے تعلق، یہ تو تجھے سمجھانا چاہتا ہے۔ ان کا وہ کیسے؟ ان کا ہنسا اس لیے تھا کہ میری فوج جیسی کوئی فوج نہیں، میرے لشکر جیسا کسی کا لشکر نہیں، اور میری آرمی جیسی کوئی آرمی نہیں، میری فوج جیسی کوئی فوج نہیں۔ اس لیے کوئی سلطنت مجھ سے ٹکرا نہیں سکتی۔ کوئی جب جس کی فوج مضبوط ہو اس کی طرف آنکھ اٹھاتے ہوئے 100 بار سوچنا پڑتا ہے۔ پورا کفر، پوری یہودیت اور پورے ہندوازم آج سارے پاکستان کے دشمن ہیں اور پاکستان کو مٹانا چاہتے ہیں، جرأت نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ یہاں محمد عربی کے شہروں کا لشکر باپ فوج کی صورت میں مٹا ہے۔ تو جن کی فوج نہ ہو مضبوط، تو لیبیا کا حال دیکھ لیں، اور جو دیگر ملکوں کا حال دیکھا ہے وہ آپ نے دیکھ لیا ہے۔ تو یہ وطن کے چونکہ دفاع کے ضامن ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا تجھے یاد ہوگا تو میں ہنسا تھا، میرے دل میں خیال آیا تھا کہ میری فوج جیسی کوئی فوج نہیں ہے، میرے آرمی جیسی کوئی آرمی نہیں ہے، کوئی مجھ سے ٹکرا نہیں سکتا، دبا نہیں سکتا، کوئی میرا ملک فتح نہیں کر سکتا۔ اور اگلے ہی لمحے میری خوشی غم میں بدل گئی تھی، میری خوشی اور مسرت دکھ میں اور افسردگی میں تبدیل ہو گئی تھی۔ کہا آنسو گرے تھے، کہا مجھے یاد ہے وجہ اور سبب کیا ہے؟ اس نے کہا انہیں آنسوؤں کی وجہ سے میری بخشش ہو گئی۔ کہا آنسوؤں کی وجہ سے کیسے؟ کہا مجھے تو سن، مجھے پہلے یہ خیال آیا تھا کہ میرے لشکر جیسا کوئی لشکر نہیں، بڑا خوش تھا۔ اگر ہی لمحے مجھے یہ خیال آیا کاش یہ لشکر کربلا میں میرے پاس ہوتا، کاش یہ لشکر میرے پاس کربلا میں ہوتا، میں اس دور میں ہوتا، اور میں نبی کے پالے اور
کر دوسرے پلڑے میں رکھے گئے، وہ موتیوں والا پلڑا بھاری ہو گیا اور اعمال جتنے میرے تھے یہ پلڑا ہلکا ہو گیا۔ کہا ربا یہ موتی کیسے ہیں؟ کہا یہ تصور حسین میں گرنے والے دو آنسو ہیں۔ حسین گود میں ہی نبی روئے، حسین کاندھے پہ رہے مصطفیٰ روئے۔ یہ ذرا اس کا تصور الگ الگ ڈیفینیشن کر لیں۔ سوگ اور ہوتا ہے، غم اور ہوتا ہے۔ سوگ اور ہوتا ہے، غم اور ہوتا ہے۔ جو آل عشق تو ہمیشہ یہ کہتے رہے، گولڑے شریف کی در و دیوار سے یہ آوازیں ہمیں سنائی دیتی رہیں کہ یا رب غم حسین میں رونے کے واسطے، یا رب غم حسین میں رونے کے واسطے آنکھوں میں آنسوؤں کا سمندر اتار دے۔ یہ سمندر ہوتا تو یہ بھی حسین۔ اچھا بات سنو، میں اگر ملک شہزاد صاحب اگر یہ بات کہوں تو اس میں کوئی غلط نہیں۔ میں نے کہا شاید میرے فرات میں اتنا پانی نہیں ہوگا جتنے غم حسین میں آج تک آنسو بہے۔ جب تک جتنا غم حسین میں جمع کرو آنسوؤں کو، غم حسین، اور میرے فرات میں اتنا پانی نہیں ہوگا جتنے غم حسین میں آج تک آنسو گرے ہیں۔ کائنات کے سارے آنسوؤں کو ایک طرف محمد عربی کی آنکھ سے نکلنے والے ایک آنسو کی کوئی قدر قیمت نہ بتا سکتا۔ جنت کے سارے خزانے اور موتی ان آنسوؤں پر قربان میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ قسمت کی بات ہوتی ہے، یہ ناز کی بات ہوتی ہے۔ اور میری بات یاد رکھ لیجئے، بالکل دل پہ لگ لیجئے، حسین کا ذکر کسی کا محتاج نہیں، یہ دل پہ لکھ لیں۔ یہ ان کا ذکر میں نہ پیدا ہوا تھا، یہ ذکر تھا، میں نہ تھا، نورانی صاحب نہ تھے، پیر سے وحید احمد شاہ صاحب نہ تھے، علامہ غلام محمد چشتی صاحب نہ تھے، مولانا غلام رسول صاحب نہ تھے، یہ علماء نوجوان یہ نہ تھے، ذکر حسین پھر بھی تھا۔ کل ہم نہیں ہوں گے، ذکر حسین کا جھنڈا کل بھی اونچا ہوگا انشاءاللہ۔ یہ اپنے وقت انہیں ہماری ضرورت نہیں، انہیں ہماری ضرورت نہیں، یہ بات یاد رکھ لینا۔ ہاں ہمیں اپنی بخشش کے لیے ان کی ضرورت ہے، ہمیں اپنی مغفرت کے لیے ان کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اس در کے علاوہ، اس گھر کے علاوہ نجات ہو سکتی نہیں، ناممکن ہے، ناممکن ہے۔ حضور شاف معاشر علی کہے کہ یہ شخص، حضور اللہ کرے ایسا ہو، حضور شاف معاشر علی کہیں کہ یہ شخص گناہ گار بہت ہے مگر حسین گناہ گار بہت ہے مگر حسین کا۔ میں حضور کو ممبر پر اترتے ہوئے دیکھو، جمعے پہ سنتے رہتے ہیں آپ، میں بات ختم کر دوں، دعوت دیتا ہوں، جمعے خطبے سے اترتے ہوئے بھی حسین کو دیکھو، نبی کے کاندھے پہ چڑھتے ہوئے بھی دیکھو، نبی کے پشت پر بھی دیکھو، سینے پر بھی دیکھو، خطبہ چھوڑتے ہوئے بھی دیکھو، حضور کو رخ موڑتے ہوئے بھی دیکھو، اور سرکار زبان چوستے ہوئے بھی دیکھو، سجدہ لمبا کرتے ہوئے بھی دیکھو۔ یہ ساری حدیثیں جو میرے سامنے تھی ان کا نچوڑ میں نے ان 4 مصروں میں بیان کیا ہے کہ نبی کا نور نظر زہرا کے دل کا چین راضی۔ آج میں نے تکلف نہیں کیا کہ فلاں کو بلاؤں فلاں کو، آج سارے شاگرد ہی بلائی ہیں، اور آج محفل کی روحانیت اور رکت بتا رہی ہے۔ میرے حال میں یہ فیصلہ اچھا تھا،
تو ان کو بندہ بتا بھی سکتا ہے کہ یہ پڑھنا ہے یہ پڑھنا ہے. اللہ نبی کا نور نظر زارا کے دل کا چین راضی ہو یہ لازمی ہے شہ مشرقین راضی ہو. بتا دیا یہ نبی نے طویل سجدے میں نماز اس کی ہے جس سے حسین راضی. ایک اعلان سماعت کرنے والے انشاءاللہ العزیز آپ احباب کو خبر ہے حاجی صاحب کتنا 9 ستمبر کو شروع کیا تھا 9 ستمبر کو پچھلے سال آپ کے در قریبی ملا ڈوری باغ میں مسجد شریف سیدنا امام زین العابدین کا سنگ بنیاد رکھا تھا. دعا کی تھی. ابھی سال نہیں ہوا الحمدللہ العظیم. وہ اتنے لجپال وہ اتنے کریم اور بندہ پرور ہیں. ظاہر ہے بڑی سرکار ان کے آگے 37ویں یا 36ویں نسل میں ہے اور جن کی اتنی نسلوں بعد بیٹے اتنے کریم ہیں ان کے جدی امجد اتنے لجپال کریم ہوتے ہیں. یہ تو قسمت اور مقدر کی بات ہوتی ہے کہ ان کے ساتھ تعلق قائم ہو جائے. تو الحمدللہ انہوں نے بڑی مہربانی ان کی توجہ کے صدقے عظیم و شان مسجد بن گئی ہے. اللہ کا گھر بن گیا ہے. اللہ کا گھر بنا اس میں انشاءاللہ العزیز آنے والے 17 محرم 26 اگست یاد رکھیں. 26 اگست بروز جمعرات 26 اگست بروز جمعرات ایک عظیم و شان دین است حسین کانفرنس ہوگی. اور میں یہ دین است حسین کانفرنس عنوان اس لیے رکھتا ہوں کہ میرے مہینے بے قصہ کا یہ خواجہ غریب نواز کا یہ عنوان ہے. اور اس نام کی برکت ہوتی ہے ورنہ ادیب ادھر ادھر سے لفظ تلاش کر لیتے مگر بزرگوں کے فرمان فرمایا حسین کو الگ نہ سمجھنا. جس کو تم دین کہتے ہو خواجہ غریب نواز کہتے ہیں میں اس کو حسین کہتا ہوں اور جس کو تم حسین کہتے ہو میں اس کو دین مصطفیٰ سے کوئی فرق نہیں ہے. تو اس میں انشاءاللہ مزید بہت عالمی شہرت یافتہ لوگ تشریف لا رہے ہیں. انشاءاللہ اس میں خصوصی خطاب حضرت مفتی اہل سنت مناظر اسلام علامہ مفتی محمد حنیف قریشی صاحب ان کا ہوگا. وہ تشریف لائیں گے. اور عالمی شہرت یافتہ نعت خوان حضرت صاحبزادہ سید زبید مسعود شاہ صاحب واقع والے وہ بھی تشریف فرما ہوں گے. اور این ممکن ہے ابھی چونکہ بات مکمل نہیں ہوئی این ممکن اسی دن یہاں پہ بھی ایک محفل شاید بات ہو جائے تو خالد حسین خالد صاحب بھی انشاءاللہ وہ بھی یہاں تشریف لائیں گے. کامران یوسف مدنی صاحب تشریف لائیں گے. اور اس کی صدارت فرمانے کے لیے سرپرستی تو ہوگی حضور سے امت استاد الاساتذہ شیخ الحدیث قبلہ عالم سیدی سندی پیر سید حسین الدین شاہ صاحب برکاتہ العالیہ کی اور ان کے جگر گوشہ پیر سید نام شاہ صاحب آپ بھی صدارت کے لیے تشریف فرماؤں گے. یہ اعلان ہے 17 محرم 26 اگست. کتنا بولیے نظر بولیں 26 اگست. آپ میں سے کون کون وہاں نہیں آئے گا؟ پکی بات ہے یہ سن رہے ہو میں آئیں گے نا سارے انشاءاللہ. صرف خود نہیں آنا 5,000 پاک کے نام پر 5 بندوں کو بھی دعوت دینے کے ساتھ رہ کے آنا ہے. یہ خیال رکھنا یہ ذکر حسین کی محفل میں آپ حضرات سے یہ وعدہ ہو رہا ہے. اور کوشش کریں تشریف لائیں اور اپنے ایمان کی دنیا کو روشن کریں. یہ وہ چیزیں جو قبر میں بھی کام آنے والی ہیں اور حشر میں بھی کام آج ان کے ذکر کی محفل کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں. تو کل انہوں نے بخشش کے لیے کہہ دیا جن کے لیے دوڑتے تھے دنیا میں انہی سے بخشش کرا لو. ہمارے لیے تو تمہارے پاس ٹائم نہیں تھا ان کے لیے کرا لو. وہ خود لائن میں لگے ہوئے ہوں گے وہ تمہاری کیا بخشش کریں گے. یہ یاد رکھنا کہ یہ کس کو کسی پر احسان نہیں ان کی محفل میں آنا. یہ اپنی قبر اور اپنی بخشش کے لیے ہے. ہمیں صرف ہم دعوت اس لیے دیتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں اپنا ہی بھلا نہ ہو حضور کی امت کا بھی بھلا ہو جائے ساتھ اس لیے نسبت سے دیتے ہیں. ورنہ یہ نہیں میں علامہ غلام محمد چشتی صاحب جس فقیر اور درویش کا نام ہے یہ اگر میں ان کو بلاؤں میں جانتا ہوں میں دعوے سے کہتا ہوں میں اگر بلاؤں کرسی بھی نہ رکھوں ایک پتھر پہ ان کو بٹھا دوں مٹی پہ میں بیٹھ جاؤں میں کہوں 1 گھنٹہ تقریر کریں خدا کی قسم ایک لمحے کے لیے بھی یہ نہیں سوچیں گے کہ شادی نے پہلے مجھے بلا دیا. اسی سوچ سے جیسا ہزاروں کے مجمع میں تقریر کرتے ہیں صرف میرے لیے بھی یہ تقریر کریں گے انشاءاللہ.
میں یہ جی بندے نہ لائی نہیں انہوں نے لائی ہے جنہوں نے دنیا میں بھی بندہ نبھاوے تے آخرت میں بھی نبھاوے الحمدللہ اللہ تعالیٰ حضرت چشتی صاحب کو سلامت رکھے یہ حضور تاجدار گولڈا کی بارگاہ کے محبوب ہیں مقبول ہیں ان کی بارگاہ میں اور بڑے بڑے لوگ میں نے دیکھے سر سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک جس شخص کو میں نے ادب اہل بیت محبت اولاد رسول ادب صحابہ نسبت اولیاء میں جو فنا دیکھا ہے وہ یہ شخص میں اسے بے جا تعریف نہیں کرتا آپ کو تو مزاج پتہ ہی ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی سلامت رکھے